ویلکم بیک۔ آغاز میں سب سے پہلے بات کریں گے پاک افواج کے ترجمان ڈی جی ISPR نے کہا ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں پاک فوج نے بھرپور موقف پیش کیا۔ کیا اعلامیہ میں سازش کا کوئی ذکر ہے؟ ڈی مارچ صرف سفارش پر نہیں ہوتے ہیں، غیر سفارتی زبان کا ذکر ہے۔ غیر سفارتی زبان مداخلت کے مترادف ہے۔ فوج نے نہیں، سابق وزیر اعظم نے فوج سے رابطہ کیا تھا۔ ڈیڈ لاک ہے، بیچ بچاؤ کرائیں۔ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوئی آپشن نہیں دیا گیا۔ آرمی چیف ڈی جی ISI سے بات چیت میں 3 آپشن سامنے آئے۔ وزیر اعظم نے اسمبلیوں کی تحلیل پر رضامندی ظاہر کی، مگر اپوزیشن نے انکار کر دیا۔ امریکہ نے اڈے مانگے ہی نہیں، اڈے مانگے جاتے تو فوج کا جواب بھی ایبسلیوٹلی ناٹ ہوتا۔ عسکری قیادت کا موقف نیشنل سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ میں بھرپور طریقے سے دے دیا گیا۔ کانسپریسی کا لفظ ہے کیا اس اعلامیہ؟ میرا نہیں کیا۔ ڈیمارش صرف سازش پہ تو نہیں دیے جاتے، کئی ریزنز ہوتے ہیں۔ اس اعلامیہ میں لکھا ہوا ہے کہ ان ڈپلومیٹک لینگویج یوز کی گئی ہے، جو بات چیت کی گئی ہے وہ انٹرفیرنس کے مترادف ہے۔ پرائم منسٹر صاحب سے ایک انٹرویو میں کسی نے یہ پوچھا تھا کہ اگر آپ سے یہ مانگے جائیں تو آپ نے کہا تھا کہ ایبسلیوٹلی ناٹ۔ ایبسلیوٹلی ناٹ، ایبسلیوٹلی ناٹ۔ اگر مانگے جاتے اڈے تو فوج کا بھی یہی موقف ہوتا۔ انہوں نے مانگے بھی نہیں، فوجی اڈوں کا کسی لیول پہ مطالبہ بھی نہیں کیا گیا۔ آپشنز اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے نہیں رکھی گئی تھی۔ پرائم منسٹر آفس کی طرف سے وفاقی اسٹاف کو اپروچ کیا گیا تھا جب یہ ڈیڈ لاک برقرار تھا، کوئی بیچ بچاؤ کی بات کرے۔ آرمی چیف اور ڈی جی ISI بھی گئے PM آفس، وہیں پہ یہ 3 سینیریوز ڈسکس ہوئے۔ نو کانفیڈنس موشن، پرائم منسٹر صاحب ریزائن کر دیں، اپوزیشن نو کانفیڈنس موشن واپس لے لے، پرائم منسٹر صاحب اسمبلیاں ڈیزالو کر کے فریش الیکشنز کی طرف چلے۔ تیسری آپشن جو تھی، وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ یہ دس از ایکسیپٹیبل، یہ آپ ہمارے بہاف پہ ان سے بات کریں۔ وفاقی اسٹاف نے پھر اس وقت جو اپوزیشن تھی PDM ان کے پاس لے کے گئے، انہوں نے کہا کہ ہم اس طرح کا کوئی قدم اب نہیں کریں گے۔ کوئی آپشن اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے نہ دیا گیا نہ ہم نے رکھا۔ ڈی جی ISPR میجر جنرل بابر افتخار بولے، فوج کو سیاست میں نہ گھسیٹا جائے، بہتر ہوگا ہم اپنے فیصلے قانون پر چھوڑ دیں۔ عدالتیں آزاد ہیں، وہاں جو ہوا ان کا ایکشن تھا۔ پاکستان میں کبھی مارشل لاء نہیں آئے گا۔ سیاست میں مداخلت نہ کرنے کا فیصلہ آئندہ بھی ایسے ہی رہے گا۔ پاکستان کی بقا جمہوریت میں ہے۔ فوج کو کون ہوتی ہے کسی کو NRO دینے والی؟ الیکشن کب ہوں گے، کیا ہوگا، اس کا فیصلہ بھی فوج نے نہیں کرنا ہے۔ عوام اور سیاسی پارٹیوں سے یہ درخواست ہے کہ فوج کو سیاست میں مت گھسیٹیں، ہم اس سے باہر رہنا چاہتے ہیں۔ بہتر ہوگا کہ ہم اپنے فیصلے قانون پر چھوڑ دیں۔ عدالتیں فوج کے انڈر ہیں، آپ کے خیال؟ ہماری عدالتیں آزاد ہیں، اگر وہاں پہ کچھ ہوا ہے تو وہ ان کا اپنا ایک ایکشن تھا، ان کے اپنے مطابق تھا۔ دیر واز نو ٹاک آف مارشل لاء۔ پاکستان کی بقا صرف اور صرف جمہوریت میں ہے۔ پاکستان میں فیوچر جو آگے جانا ہے وہ جمہوریت میں ہی ہے۔ پاکستان میں کبھی مارشل لاء نہیں آئے گا۔ فوج کسی پوزیشن میں نہیں ہے کسی کو NRO دینے۔ پچھلے دنوں جو کچھ بھی ہوا، از اٹ ناٹ پارٹ آف دا پولیٹیکل پروسیس ایز پر دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان؟ فوج اس میں کہاں سے آ گئی؟ فوج کون ہوتی ہے کسی کو NRO دینے والی؟ الیکشنز کب ہونے ہیں، کیا ہونا ہے، یہ پولیٹیشینز نے ڈیسائیڈ کرنا ہے، ہمارا کام نہیں ہے۔ ڈی جی ISPR میجر جنرل بابر افتخار نے کہا، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو مدت میں توسیع چاہیے، نہ وہ ایکسٹینشن قبول کریں گے۔ آرمی چیف اپنی مدت پوری کر کے 29 نومبر کو ریٹائر ہو جائیں گے۔ فوج اور آرمی چیف کے حکومت کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں۔ آرمی چیف کا عمران خان سے ذاتی طور پر بھی بہت اچھا تعلق ہے۔ آرمی چیف جس طرف دیکھتا ہے 7 لاکھ فوج اسی طرف دیکھتی ہے۔ Chief of Army Staff is neither seeking an extension nor will he accept an extension, no matter what. He will be retiring on the 29th of November 2022. We had the best of relations with the government of Pakistan. ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی ہماری چوائس ہے، کسی قسم کا کوئی ڈس ایگریمنٹ نہیں ہے۔ چیف آف آرمی اسٹاف کا بھی اپنا ذاتی تعلق پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے ساتھ بہت اچھا اور بہت کارڈیل، بہت زیادہ میوچل رسپیکٹ کا ہے۔ یونٹی آف کمانڈ کے فیکٹر پہ چلتی ہے۔ چیف آف آرمی اسٹاف اس طرف دیکھتا ہے، 7 لاکھ فوج اس طرف دیکھتی ہے۔ فوج کے اندر کسی قسم کا کوئی ڈویژن نہیں ہے، پوری فوج اپنی لیڈرشپ کے اوپر فخر کرتی ہے۔ ڈی جی ISPR میجر جنرل بابر افتخار کہتے ہیں، فوج اور عسکری قیادت کے خلاف منظم پروپیگنڈا مہم چلائی جا رہی ہے۔ ریٹائرڈ فوجی افسروں کے جعلی آڈیوز کی بھرپور پیش کرنے کی کوشش کی گئی۔ جو کام دشمن 70 سال میں نہ کر سکا وہ اب بھی نہیں ہونے دیں گے۔ جن لوگوں نے ٹرین چلائے، جو محرکات ہیں ان تک کافی حد تک پہنچ گئے ہیں۔ بیرونی عناصر بھی سامنے آئے ہیں۔ فساد کے تحت حالیہ
دوران جو بریفنگز دی گئیں اس کے بارے میں آپ کو دی رہتی ہیں. سو آئی ول ٹرائی ان آنسر کو پاکستان آرمی کی سلامتی کونسل نے کہا تھا بیرونی مداخلت کی مذمت کرتے ہیں، لفظ سازش استعمال نہیں ہوا تھا، اب اہم ہے عدالتی کمیشن بنے. پی ٹی آئی رہنما فواد چودھری کی ٹویٹ، کہا جوڈیشل کمیشن مداخلت کی تحقیقات کرے. مداخلت کہاں سے ہوئی، کردار کون تھے، کیا شہباز شریف بیرونی مداخلت کے نتیجے میں وزیر اعظم بٹھائے گئے. شاہ محمود قریشی نے کہا ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس متوازن تھی، ہمارا مطالبہ ہے چیف جسٹس عدالتی کمیشن بنائے. پریس کانفرنس تھی، وضاحت کر دی سابق وزیر اعظم عمران خان کا جو ماسکو کا دورہ تھا اکیلے کا فیصلہ نہیں تھا. مراسلے کا جہاں تک ذکر ہے، پولیٹیکل انٹرفیرنس کا جو ہمارا موقف تھا اس کی تائید کرتی. پھر وہ فرماتے ہیں کہ ایک پروفیشنل ادارہ ہے، اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے. حل یہی ہے کہ ایک جوڈیشل کمیشن جو مراسلہ ہے چیف جسٹس صاحب کو پہنچ چکا ہے، وہ اپنی ثوابدید میں ایک کمیشن تشکیل دے سکتے ہیں. آج تمہارے جھوٹ تار تار ہو گئے، مریم نواز کا ٹویٹ. نون لیگ کی نائب صدر نے کہا اقتدار سے چمٹے رہنے کے لیے تم نے خطرناک کھیل کھیلا. این سی ایس جیسے سنجیدہ فورم کو سازشی ڈرامے کے لیے استعمال کیا. ایبسولوٹلی ناٹ کا جھوٹا نعرہ ان اڈوں کے خلاف لگایا جو مانگے ہی نہیں گئے. بلاول بھٹو نے ترجمان پاک فوج کی پریس کانفرنس کو جمہوریت کے لیے تازہ ہوا کا جھونکا قرار دے دیا. پی پی چیئرمین نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ یہ ہر پاکستانی کی ذمہ داری ہے کہ جمہوریت آئین کی بالادستی کا ساتھ دے. پاکستان کے مسائل کا حل جمہوریت اور مزید جمہوریت ہے. ہم جمہوری راستے پر گامزن رہے تو دنیا کی طاقت پاکستان کو ترقی کو نہیں روک سکتی. ڈنمارک کا گستاخی رسول گیرٹ ولڈر عمران خان حکومت ختم ہونے پر خوش. ٹویٹ میں اپنی خوشی کا اظہار کیا. کہا عمران خان نے بھرے مجمع میں مجھے گستاخ رسول قرار دیا تھا. خوشی ہے عمران خان اب وزیر اعظم نہیں رہے. گستاخ رسول نے ٹویٹ میں پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کر دی. خبریں اور بھی ہیں لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ویلکم بیک. فوج اپنے افسروں اور جوانوں کو تنہا نہیں چھوڑتی. لاہور واقعے پر ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا بدماشی اور غنڈہ گردی نہیں چلے گی. واقعے کے ذمہ دار گرفتار ہیں، قانون کے مطابق کارروائی ہوگی. فوج اپنے آفسرز اپنے سولجرز کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتی. جنہوں نے یہ حرکت کی ہے بہت ہی غلط حرکت ہے. بدماشی غنڈہ گردی یہ اب نہیں چلے گی. جنہوں نے یہ کیا ہے کو گرفتار کر لیا گیا ہے، ان کے اوپر قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی. ان کو اس کی سزا ملے گی جو وہ ڈیزرو کرتے. لاہور میں فوجی افسر پر تشدد کرنے پر لیگی رہنما خواجہ سلمان رفیق اور دوست کو گرفتار کر لیا گیا ہے. مدعی نے مقدمے میں لیگی رہنما سلمان رفیق اور حافظ نعمان کو بھی نامزد کیا تھا. اسی میں مزید جانیں گے. الفت مغل ہمارے ساتھ موجود ہیں. الفت، اپڈیٹ کیجیے گا. جی بالکل، حساس ادارے کے افسر پر تشدد کے معاملے کے بعد پنجاب اسمبلی کے رکن خواجہ سلمان رفیق اور ان کے ساتھی میاں نعمان جو ہیں وہ یہاں پر تھانے گرفتاری کے لیے پہنچے تھے. جس کے بعد یہاں پر جو مدعی مقدمہ ہے چودھری راشد محمود، انہوں نے دونوں ملزمان کو نامزد کیا اور کہا کہ جب تشدد کیا گیا تو ملزمان جو ہے وہ ساتھ تھے اور ان کی ایما کے بغیر ان کے ملازمین ان پر تشدد نہیں کر سکتے تھے. جس کے بعد دونوں خواجہ سلمان رفیق اور حافظ نعمان ہیں، انہوں نے جو مدعی مقدمہ ہے چودھری راشد محمود ان کی منت سماجت کی اور انہوں نے قرآن مجید پر بھی ہاتھ رکھا میڈیا کے سامنے بھی کہ ان کا اس سارے معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے. جب انہیں مدعی مقدمہ میں معاف نہیں کیا تو اس کے بعد پولیس نے ان کی گرفتاری ڈال دی ہے اور اس وقت دونوں ملزمان جو ہے وہ تھانے کے اندر موجود ہیں. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے. میں نے کبھی قوم کو اداروں اور عدلیہ کے خلاف نہیں بھڑکایا. سابق وزیر اعظم عمران خان کا پشاور میں خطاب. پی ٹی آئی سربراہ نے کہا ججوں سے سوال کیا ان کا جرم کیا تھا. رات کے 12 بجے آپ نے عدالت ہی لگا لی. ہم حکومت کو نہیں مانتے، ہر شہر میں نکلیں گے. جب تک زبردستی الیکشن نہیں کراتے سڑکوں پر رہیں گے. میں نے کیا جرم کیا تھا کہ رات
के 12 बजे आपने अदालतें लगाई। मैं अपने जजेस से पूछता हूँ, क्या कासिम सूरी ने ठीक नहीं कहा था? जो मुरासला उसे मिला वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है, अमेरिका सिर्फ पाकिस्तान से ताल्लुकात ठीक करेगा अगर आप इमरान खान को हटाओगे। निकालने की सबसे ज्यादा खुशी हिंदुस्तान में बनाई गई। इजराइल बड़ा खुश हुआ। कभी मैंने कानून तोड़ा, कभी मैंने इदारों के खिलाफ, अपनी अदलिया के खिलाफ, कभी मैंने अपनी कौम को नहीं भड़काया। हुकूमत को नहीं मानते, कौम इन डाकुओं को कभी तस्लीम नहीं करेगी। हर पाकिस्तान के शहर में निकलूंगा, गैरतमंद अवाम को इनके खिलाफ खड़ा करूंगा। जब तक हम इलेक्शन इनसे जबरदस्ती नहीं करवाते, हमने सड़कों पे होना है। जब भी इलेक्शन होगा, आप जो पाकिस्तानी कौम तुम्हारे से करेगी, तुम हमेशा के लिए दफन हो जाओगे। आपने वो संगीन जुर्म किया जिसे आइन पर हमला कहते हैं। नवाज लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का इमरान खान के खिताब पर रद्द-ए-अमल। कहा, अदालतें इसलिए खुली ताकि आइन और कानून पर अमल हो और मुल्क आइन के तहत चले। धमकियां और सवाल करने से बेहतर होगा आप कौम से माफ़ी मांगे। आपने अपनी करप्शन और नाअहली छुपाई, ये है आपका जुर्म। खबरों और अपडेट्स का सिलसिला इस ब्रेक के बाद भी जारी है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी ने इस्तीफ़ा दे दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, उनके खिलाफ बगैर इल्ज़ाम तहरीक अदम एतमाद लाई गई। इज़्ज़त एहतराम के साथ रुख़्सत हो रहा हूँ। इमरान खान की रहनुमाई में अवामी खिदमत जारी रखूँगा। कासिम सूरी ने पीटीआई के 123 अरकान के इस्तीफ़े मंजूर कर लिए। डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने बताया कि बतौर कायम मकाम स्पीकर उन्हें मौसूल होने वाले पीटीआई के 123 अरकान के इस्तीफ़े मंजूर कर लिए हैं। पीटीआई रहनुमा फ़रूख हबीब ने कहा, इस्तीफ़े रूल्स और ज़ाब्ते के तहत मंजूर किए गए। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इस्तीफ़ों की मंजूरी से आम इंतखाबात नागुज़ीर हो चुके हैं। नवाज लीग ने पीटीआई के इस्तीफ़ों को गैर आइनी करार दे दिया। खुर्रम दस्तगीर कहते हैं, कानूनी तौर पर रुकन को इस्तीफ़ा हाथ से लिखना होता है। अब तक ऐसा कोई इस्तीफ़ा सामने नहीं आया है। मुर्तज़ा जावेद अब्बासी का कहना है, आइनी तौर पर स्पीकर कौमी असम्बली का ओहदा खाली है। अब जो फैसले होंगे वो नए स्पीकर करेंगे। खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। वेलकम बैक। मौरूसी सियासत से मुतालिक सवाल, बिलावल गड़बड़ा गए। CNN की मेज़बान ने पूछा, लोग कहते हैं मौरूसी सियासत ही पाकिस्तान का मसला है। बिलावल ने कहा, ऐसे तो हिलरी क्लिंटन पर भी तनकीद की जा सकती है। मेज़बान ने फौरन टोका, नहीं, ये कोई अच्छा जवाब नहीं। The brother of former deposed Prime Minister Nawaz Sharif. You yourself are part of one of Pakistan's leading political families. Some would say that is what is wrong with Pakistani politics, this sort of dynasty family politics. Right or wrong? Absolutely, dynasties exist. I mean, I would think it's unfair to criticize former Secretary of State and presidential candidate Hillary Clinton for being involved in politics because her husband involved in politics, etc. No, that's not a good answer. No, it was a really important question. Criticize nepotism and dynastic politics as much as you want, but whoever the people of Pakistan decide, that is what at the end of the day should matter. इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इलेक्शन कमीशन को पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस 1 माह में निपटाने का हुक्म। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने तफसीली तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन को कहा गया कि दरख्वास्त गुजार अकबर एस बाबर को तहकीकाती रिपोर्ट फराहम की जाए। 30 दिन में तहकीकात मुकम्मल की जाए और इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन किसी भी जमात को बैरूनी मुल्क फंडिंग पर तलब कर सकता है। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना है। किसी भी खबर और उसकी अपडेट्स के लिए देखते रहिए ARY न्यूज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिक़ा खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज़ वेबसाइट www.arYnews.tv।
इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।